آئندہ کل سے انشاءاللہ فجر کی جماعت 5 بجے ہوگی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 26واں روزہ اور آنے والی رات 27ویں رات، صرف 2 طاق راتیں باقی رہ گئی ہیں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن بہت سے صحابہ کرام کا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کوئی رات ہوتی ہیں تو 27ویں رات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے علماء کرام نے بھی یہ باتیں بیان فرمائی کہ اگر شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو اور شب قدر کوئی رات ہوئی ہیں تو 27ویں رات ہوئی ہیں، اس لیے آنے والی رات کو عبادات میں گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگنے میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ جتنا وقت گفلت میں گزر گیا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے وہ حدیث پاک سنی کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بڑا عجیب منظر، کہ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کی کئی باتیں سنی تھی، آپ کے کئی خطبات سنے تھے، آخر کیا وجہ؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ تشریف لائے، اور جبریل امین نے 3 باتیں کہی ہے۔ نمبر 1، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی نہ کیا، یعنی گناہوں سے معافی نہ مانگی، اللہ کو راضی نہ کیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ گزشتہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں کی توبہ کا کیسا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایک مرتبہ کہہ دینے پر کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ کے نام کو سن کر درود پاک نہ پڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ الحمدللہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے درود پاک کو قبول فرمائے۔ لیکن آج مجھے مختصر تیسری بات کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے احسانات کے بعد، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، بڑے دکھ درد سہے ہیں، اور انسان بلند مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لائن میں ہو چاہے وہ دینی لائن میں ہو، وہ اس کے ماں باپ
کا کردار ہیں. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہر کوئی آدمی ایک اچھے مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے تو حقیقت یہ ہے اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی. جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا, ہلاک ہو جائے وہ شخص, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور انہوں نے اس کی خدمت کر کے, اس آدمی نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لیا, یعنی ماں باپ کی خدمت نہ کی, ماں باپ کو ساتھ نہ دیا. ہمارے آقا نے فرمایا آمین. تو میرے پیارے دوستوں, ماں باپ کی قدر و قیمت بہت ہیں. ہر نعمت کا بدل موجود ہے. بیوی کا بدل دوسری بیوی موجود ہے, بھائی کا بدل دوسرا بھائی موجود ہے, بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا موجود ہے. ارے ہر نعمت کا بدل موجود ہے, لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے, جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیاروں, مرنا تو ہر کسی کو ہے, دنیا سے تو ہر کوئی انسان جائے گا. حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر وہ تین چیزیں پائی جاتی ہو, وہ تین اوصاف پائے جاتے ہو. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین مرنے کے وقت کو اس پر آسان فرما دیں گے, یعنی ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے, کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے. اللہ پاک دنیا سے عافیت کے ساتھ جانا مقدر فرمائے گا. حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی سے پناہ مانگی اور صحابہ کرام کو بتلایا کہ میرے صحابہ کرام موت کی سختی سے پناہ مانگو, موت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو. موت کے وقت کی کیفیت بڑی عجیب و غریب حدیثوں میں بیان فرمائی ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہیں. حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی کے اندر تین چیزیں ہوگی اللہ پاک اس کی موت کو آسان فرمائیں گے. اور اللہ سے ایسی موت مانگنی چاہیے کہ ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہے ہو. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی اور علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو, اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے مہینے کی طرح گزارو. جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے کیسے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا, اللہ کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے بیٹھے, الحمدللہ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہوا, نمازوں کا اہتمام کرنا آسان ہوا. اسی طریقے سے ہم رمضان کی طرح پوری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ موت آئے گی تو عید کی طرح آئے گی. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بولو, ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے, چیخ کے چلا کے روتا ہے, اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں, گھر والے ہنستے ہیں, گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر اس دنیا فانی سے جاتا ہے تو گھر والے, وہ بچہ تو ہنستے جاتا ہے لیکن گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس حال میں چھوڑنی چاہیے, دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا نام باقی رہے, مرنے کے بعد. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ نیک آدمی کے انتقال پر تو زمین بھی روتی ہے. وہ زمین کہتی ہے, اللہ وہ بندہ کہاں گیا جو میری پشت پر عبادتیں کیا کرتا تھا, جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا, جو میری پشت پر تجھے راضی کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تین چیزیں ایسی اگر میرے کسی امتی میں پائی جاتی ہو, اگر میری کسی امتی نے تین چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, اللہ رب العالمین موت کی سختی کو اس پر آسان فرما دیں گے. اور اتنا ہی نہیں, مرتے ہی اللہ پاک اسے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے. نمبر ایک, ضعیف پر مہربانی یعنی کمزوروں پر مہربانی کا معاملہ کرنا. نمبر دو, ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. اور نمبر تین, ماتحتوں پر یعنی اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں پر احسان کا معاملہ کرنا. میرے پیاروں, ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا؟ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتے ہیں, اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اس لیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ
بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، جو اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ بس آخر ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اس لیے کہ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔ کسی آدمی نے چوری کی ہے، کسی آدمی نے زنا کیا ہے، کسی آدمی نے نمازوں کو چھوڑا ہے، کسی آدمی نے رمضان کے روزوں کو چھوڑا ہے، کسی آدمی نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ ہر گناہ کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں مل جائے، مرنے کے بعد بھی موقوف ہو جاتی ہے، یعنی آخرت میں ملتی ہے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، دو گناہوں کی سزا دنیا میں مرنے ہی سے پہلے مل جاتی ہے۔ نمبر ایک ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والے کو اللہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ظلم کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ اور نمبر دو جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ کتنے بھی روزے رکھتا ہو، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کرتا ہو، لیکن مرنے سے پہلے اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے مدینۃ المنورہ کا یہ واقعہ ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور صحابہ کرام کو عشاء کی نماز پڑھانے والے ہیں، لیکن ایک رات کا واقعہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو چکے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اللہ پاک اس کو آدھی رات کا ثواب نصیب فرمائیں گے، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اللہ پاک اسے اس کے درمیان کی پوری رات عبادت میں شمار کریں گے، یعنی پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے آقا مسجد نبوی کے کونے کو پکڑ کر رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ میرے پیارو ہم نے سنا کہ ہمارے نبی کے بدن میں وہ خوشبو تھی جو آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں نہیں ہو سکتی۔ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام کے دل میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، جسم اطہر سے جو پانی لگتا تھا اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے۔ ہم نے سنا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ شان نصیب فرمائی، وہ مقام نصیب فرمایا کہ صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ارے ڈوبے ہوئے سورج کو ہاتھ کے اشارے سے واپس بلایا، بہت سارے کمالات سے ہمارے نبی کو نوازا، لیکن اس رات میں ہمارے نبی رو رہے ہیں، ہمارے نبی کے آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ آج تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم طاری ہو چکا ہے اور آپ بہت رو رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، فرمایا میرے محبوب نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھا لیجئے نا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھ کر وجہ پوچھی، چونکہ صدیق اکبر تو سچے عاشق تھے، ہر وقت چہرے پر نظر رکھنے والے تھے۔ فرمایا میرے محبوب آپ کے رونے نے صحابہ کرام کو رلایا ہے، اور صحابہ کرام نے فرمایا میرے محبوب آپ کے رونے کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو ہم اپنی غم کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی بھوک کو مٹا لیتے ہیں، اپنی پیاس کو مٹا لیتے ہیں۔ اس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپنے کا ایک واقعہ سنایا کہ میرے صحابہ کرام سن لو، میری عمر تو 6 سال کی تھی، ہمارے نبی نے بڑے بڑے دکھ سہے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں کا آپ نے مقابلہ
مقابلہ کیا ہے۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ پاک نے باپ کا سایہ چھین لیا، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ 6 سال کی عمر ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنی ماں کے ساتھ سفر میں تھا، میری ماں کی خادمہ ام ایمن بھی ساتھ میں تھی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ماں کا راستے میں انتقال ہو گیا، اور مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ موت زندگی کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرنے کے بعد کے احوال کیا ہوتے ہیں۔ اب لوگوں نے میری ماں کو دفن کرنا شروع کیا، میری ماں کے لیے قبر کھودی گئی، میری ماں کو قبر میں رکھا گیا، اور میری ماں پر لوگ مٹی ڈالتے تھے، اور میں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو نکالتا تھا، اور میں 6 سال کا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ قبر ہوتی ہے، یہ مرنے کے بعد یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ میں کہتا تھا او لوگو تم میری ماں پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ماں کی قبر سے چمٹ گیا کہ جب تک میری ماں تو باہر نہیں آئے گی تب تک میں بھی جانے والا نہیں۔ 6 سال کا بچہ جس کو ماں سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، ماں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت اقدس کو لے لیا، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہیں نہیں معلوم آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہی کائنات، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ شہنشاہ کائنات فرما رہے ہیں کہ آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شریعت کا واقف ہوگا، کوئی مسائل کا واقف ہوگا؟ آج ہماری ماں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن ہمارے دل میں ہماری ماں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ماں کو ایک کچرے کا ڈبہ سمجھا، ماں کو نوکرانی سمجھا، اور جوانوں کی اخلاق اس قدر بگڑے کہ دوستوں کے ساتھ ہنس کے باتیں کرتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ منہ چڑھا کے باتیں کرتا ہے۔ ماں کو اس کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، باپ اپنے بیٹے کو کچھ کہنا چاہتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا نہ جاوے۔ ایسے بیٹے پر اللہ کی لعنت، اللہ حفاظت فرمائے جو ماں باپ کو ڈراتے ہو۔ لیکن حضرت اقدس کیا فرماتے؟ میرے صحابہ کرام سن لو، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، آج عشاء کی نماز ہونے والی ہے، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھانے والا ہوں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میرے صحابہ اکرام آج میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھانے والا ہوں، میں نے عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ دی ہوتی، میں نے نماز شروع کر دی ہوتی، اور نماز شروع کرنے کے بعد میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمد شریف شروع کر چکا ہوتا۔ یہ کوئی نفل نماز کی بات نہیں ہے، یہ فرض نماز کی بات ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی، اور میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد آ جا۔ ہمارے آقا فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ اور آج ہماری ماں زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ کے دل میں ایک سوال یہ ہوتا ہوگا کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا تھا اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ جس کی ماں اسے بلائے اور وہ یوں کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ہم نے اپنے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، خود ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا ماں باپ کے احسانات بڑے زبردست ہیں، ماں باپ کی قدر و قیمت بہت ضروری ہے۔ جو ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ موجود ہے 15ویں پارے میں، اللہ پاک نے ہمیں بتلایا، ہمیں حکم دیا کہ میرے بندو اس دعا سے اپنے ماں باپ کے لیے یہی دعا مانگو۔ اور قرآن کریم میں وہ دعا بتلائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بس یہ چھوٹی سی دعا جو آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھتا رہے گا اللہ پاک اسے ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا اور ماں باپ کا فرما بردار شمار کرے گا۔ رب ارحمہما، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ وہ بچپن پر میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گا اور ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس
فردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ موجود ہیں اللہ عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔